جیسے سائی بابا کے مندر پہ جانا اس کو کلی طور پر جائز نہیں ہے، مندروں کے پاس جانا اور دیوتاؤں کے پاس جا کر اللہ کے نام لے کر وہاں پکارنا، ان کو مدد کے لیے طلب کرنا، وہاں جا کے ان کے یہاں ناریل پھوڑنا، یہ سب ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے یہ۔ تو اسی طرح سے جو سانپ کا پٹا ہوتا ہے، عموماً سانپ کو جو سنیک سانپ ہے، وہ سانپ کو غیر لوگ جو ہے دیوتا مانتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، ان کے جو بھی مان لے، ہمیں کوئی ان سے کوئی دخل نہیں ہے، جس کو بھی وہ لوگ جو ہیں جو بھی مان لے، ہم سے ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن کیا ایک مسلمان نام رکھنے والا، ایک مسلمان کہلانے والا، ایک پیٹ مسلمان ہو کر ایک اللہ اور ایک رسول پر ایمان رکھنے والا، آخرت جنت اور دوزخ اب دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنے والا، کیا اس سانپ کے پٹے کے پاس جا اس کو دیوتا مان سکتا ہے؟ تو اس کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا ہوں، غور سے دیکھتے رہیے، آخر تک دیکھیے کہ ایک جانور ہے، بہت سارے جانور ہیں، ایک جانور تو نہیں ہے، بہت سارے جانور ہیں۔ اللہ تعالیٰ 18,000 مخلوقات پیدا کیا ہے، ان میں سے ایک ہے اشرف المخلوق، وہ انسان ہے، حیوان ناطق ہے، وہ اللہ اسے بولنے کی طاقت دیا اور اشرف بنایا گویائی کی وجہ سے، وہ الگ چیز ہے۔ وہ مختلف جانوریں ہیں، مختلف سمندری جانوریں ہیں، اور زمین پہ چلنے والے اور زمین پہ اڑنے والے، رینگنے والے، بہت سارے الگ جانوروں کو اللہ جو پیدا کیا ہے، کیا یہ جانور یہ کیا دیوتا بن سکتا ہے؟ یہ جانوریں بن سکتی ہیں دیوتا ہے؟ یا سمندر کے رہنے والے کیا دیوتا بن سکتے ہیں؟ کیا ان کے اندر جو اللہ کی صفاتی جو طاقتیں ہیں، یہ کیا ان کے پاس ہوتی ہیں؟ یہ غیروں کا اگر عقیدہ رہا تو وہ عقیدہ ان کے لیے مبارک ہو، لیکن یہ ماپیٹ کے مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا بالکل اجازت نہیں ہوتا کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا جائے، چاہے وہ جانور ہو یا وہ بے جان ہو، چاہے وہ سانپ ہو، چاہے وہ ہاتھی ہو، گھوڑا ہو، شیر ہو، جو بھی ہو۔ ایسا نہیں، ایک مقولہ یہ ہے کہ جو بھی جتنے کنکر اتنے سنکر، یہ چیز ہے کہ غیروں کے پاس ہے، وہ جو بھی سورج کو بھی وہ دیوتا کہتے ہیں، اور چاند کو بھی دیوتا کہتے ہیں، ستارے کو بھی، سیارے کو بھی، اور بکری کو بھی، سانپ کو بھی، ہاتھی کو بھی، شیر کو بھی، چوہے کو بھی، گھوڑے کو بھی، چڑی کو بھی، ہر ایک ان کے پاس دیوتا ہے، وہ ان کی مرضی ہے، ان سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن ایک ایمان والا، ایک مسلمان، ایک اللہ کو ماننے والے کے لیے اجازت نہیں ہوتا کہ ایک سانپ کو لے کر اسے خدا جانا جائے، اس کا نام رکھے ناگل۔ جیسے نحو کا جو قاعدہ ہے، مرکب بنائی کہتے ہیں، دو الگ لفظوں کو ملا کر ایک بنا دینا، جیسے ناگل الگ ہے، میرا الگ ہے، ان دونوں کو جوڑ کر بنا دیے ناگل میرا، جو سانپ کے لیے رکھ دیے خاص کر یہ علاقائی شرکیہ عقیدہ ہے جو مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ سانپ جو زہریلا ہوتا ہے، انسان کا جان لینے والا ہے، نہ اس کو کوئی چیز کو محسوس کر سکتا ہے، بس وہ اس کو مارنا اس کا کام ہے، دوسروں کو تکلیف دینا اس کا کام ہے۔ ایسے جانور کو وہ خدائی صفات کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ غیر لوگ دیوتا مانتے ہوں گے، وہ ان کا دیوتا ہوگا، لیکن ایک ایمان والے کو اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے، یہ تو جہنم کو لے جانے والا عمل ہے۔ تو اب اس کا نام رکھے ناگر میرا، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، اولاد کو دینا، روزی کا دینا، روزی کا چھیننا، پریشانیوں کو دور کرنا، مصیبتوں سے بچانا، جو اللہ کے صفات ہیں، ایسے ہی صفات اس کے اندر، سانپ کے اندر بھی ہیں۔ یہ لوگ باقاعدہ جہاں سانپ جو رہنے کا جگہ، اس کو ہمارے یہاں پٹا کہتے ہیں، بل جو سانپ کا بل ہوتا ہے اس کو پٹا کہتے ہیں تیلگو میں۔ وہ پٹے کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر جو ہے غیر لوگ وہاں پر پھول بھی رکھتے ہیں، وہاں پر کچھ سندل بھی ڈالتے ہیں، اور پھر دودھ بھی ڈالتے ہیں اس کے اندر، اور انڈا بھی ڈالتے ہیں، اور اس کے اندر حقیقت میں سانپ جب انڈا دودھ آتے ہیں، جب شکر ہے تو چونٹی آئیں گی، جب شہد ہے تو مکھی آئے گی، اسی طرح سے گڑ ہے تو مکھی آئے گی، اسی طرح سے سانپ جو ہے دودھ اور انڈا ہے تو سانپ ضرور آئے گا۔ تو وہاں پہ سانپ رہیں گے اور یہ لوگ وہاں جا کے ان کی پوجا کرتے رہیں گے، یہ غیروں کا طرز ہے۔ لیکن ایک عورت برقع پہن کر وہاں جانا اور وہاں جا کر جیسے غیر لوگ کر رہے ہیں ویسا کرنا، اور اس کا پھیرا دیتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور وہاں دودھ ڈالتے ہیں، انڈا رکھتے ہیں اور پھول ڈالتے ہیں، اس طرح کے عمل کفریہ عمل ہیں، یہ شرک ہیں۔ یہ عمل کرنے والے جہنم میں چلے جائیں گے اگر وہ بغیر توبہ کے مریں گے۔ چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہو،
بچے ہو یا بڑے ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے صاحب کے پٹے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جا کے مرد اور عورتیں ٹوپی لگا کر ہوتا ہے اور اسلام کا شعار کے ساتھ برقعے کے ساتھ بچے بڑے سب مل کر جاتے ہیں اور دودھ ڈالتے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہوئے ہوتے ہیں. یہ شرک ہے, یہ کھلم کھلا یاد رکھیے. ایسے جگہ جانا بھی غلط ہے, یاد رکھیے. جا کے دیکھنے کے لیے جانا بھی ہے, اجازت نہیں دیتی شریعت. یہاں تک کہ علماء لکھے ہیں کہ اگر کوئی مندر کو دیکھنے کے لیے جا رہا یا کوئی شرکیہ جہاں شرک چلتا ہو وہاں دیکھنے کے لیے جا رہا, اگر وہ درمیان میں اس کی موت آ گئی تو وہ شرکیہ تعلق کرنے والوں کے ساتھ رہے گا. وہ یہاں تک کہ علماء احتیاط بتاتے ہیں کہ ایسی چیزوں میں جانا ہی نہیں ہے, کہ موت آئے تو ایسے جگہ آئے آپ کو جہاں شرک چلتا ہو. اس لیے بچنے کے لیے, احتیاط کے لیے کہا کہ جہاں شرک چلتا ہو وہاں بالکل نہ جائیں آپ. لیکن آپ جو ہے جاتے ہوئے دیکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہاں سے مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو اولاد ہوگی, اولاد دیں گے اور سانپ اولاد دے گا آپ کو. معاذ اللہ, اللہ حفاظت فرمائے. اور وہاں جا کر منت مانگتے ہیں لوگ کہ اگر مجھے اولاد ہو گئی تو ہم اس کو ناگر میرا رکھیں گے یا ناگل شریف رکھیں گے. آپ آندھرا میں دیکھ سکتے ہیں بہت سو کے نام ناگر میرا, ناگر شریف, مستان ناگر, ناگر مستان, کیا کیا کہ شیطان جو ہے ناگر ولی, یہ ایک اور ہے ولی کو جو ہے ناگر کے ساتھ جوڑ دیے, ناگر ولی. اور بہت سارے جو ہے شیطانی کام اور شیطانی نام جو ہے پیدا ہونے والے بچوں کو رکھتے ہیں اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ جب تک تو زندہ رہے اور جو ہے تو وہاں پہ جاتے رہے اور وہاں دودھ اور انڈا اور پھول ڈالتے رہیں. تو میرے دوستوں, میرے ماں بہنوں, یہ سراسر ایک شرکیہ اور کفریہ عمل ہے. اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے, ورنہ یاد رکھیے اگر آپ اس طرح کے عمل کرتے رہیں گے آپ کو جہنم میں چلے جائیں گے. اگر بغیر توبہ کے مرے تو اپنے خاندانوں کو بھی آپ لے کر چلے جائیں. اچھا, آپ جس سانپ کو آپ ناگر ولی مانتے ہیں, ولی مانتے ہیں اس کو, بعض لوگوں نے کہا کہ ناگو جو ہے بہت جب سانپ آتا ہے سانپ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے کہ ولی آپ کیوں ادھر آئے, ادھر چلے جائیے. اب میں کہتا ہوں کہ ان سے ولی کے سامنے ذرا ہاتھ لمبا کرو, کیا کریں گے وہ ولی, آپ کو کرامت دکھائیں گے اپنا, ایک ڈھسیں گے تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے. تو یہ بےہودانہ اور بے وقوفانہ عمل ہے. یہ تو سانپ کو خدا کے برابر ٹھہرانا, نعوذ باللہ, خدا کے صفات میں سے سانپ کے اندر بھی وہ صفت ہے ماننا, یہ کھلم کھلا شرک ہے. اگر آج تک اگر مسلمان بھائی اور مسلمان بہن یا میری جو ہے مائیں اگر اس طرح کی کوئی یہ کام کرتے ہوئے ہو تو میں اللہ را, میں خدا را, میں آپ سے میں ہاتھ جوڑ کر میں کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے توبہ کریں, توبہ کریں. اللہ کی ذات ایک ہے اور تمام اللہ کے علاوہ جتنے بھی جو چیزیں نظر آ رہے ہیں وہ اس کی مخلوق ہے. وہی خالق ہے, وہ خالق الابد ہے, وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. وہ زمین کو, آسمان کو, سب کو, ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ اکیلا ہے. وہ اکیلا ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے. بقیہ سب چیزیں نظر آتی ہیں وہ فانی ہیں, وہ فنا ہوں گے. جس کو آپ سانپ کہتے ہیں وہ بھی جیسے سائی بابا فنا ہو گئے, دنیا سے چلے گئے, اللہ کے ولی تھے, دنیا سے چلے گئے, اسی طرح وہ سانپ بھی وہ بھی دنیا سے چلے جائے گا. کسی کو بقا نہیں, نہ زمین, نہ آسمان, نہ چاند, نہ سورج, نہ ستارے, نہ سیارے, نہ سمندر, یہ سب ختم ہو جائیں گے. اگر باقی رہنے والی ذات, باقی رہنے والی اگر کوئی ہستی ہے وہ صرف اللہ ہے, وحدہ لا شریک ہے. اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے.